کہ بھئی میرے گھر سے جو چیز نکلتی ہے اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، اور جب میرا حصہ ٹوٹلی اس سے جو ہے نا کٹ چکا، مجھے نہیں دی گئی، تو لوگ صوبہ خود مختاری کے جو ہے نا نعرے پہ اتر آئے کہ بلوچستان میں سے حل نہ کرنے کی بنیادی وجہ الزامات، القابات ہمارے ایلڈرز پہ لگانا کنٹرول ڈیموکریسی ہے، کہ بلوچستان میں آزادانہ الیکشن جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہوئے 70 کے بعد۔ زرعی ملک کے ناطے جو چیزیں آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کی ہیں۔ پانی تو ویسے بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کلین واٹر، میں نے کہا میں سینٹ میں نے کہا نو کلین واٹر، آئی ڈونٹ نیڈ کلین واٹر، آئی نیڈ واٹر۔ سیندک کو آپ ڈرین کر چکے، لے جا چکے۔ 62 میں جو ہے آپ کی گیس نکلی، گیس کو تو جب سے آپ نے کشمیر تک پہنچا ہی دیا باقاعدہ پائپ لائنس کے توسط سے، میں اس سے محروم ہوں۔ بلوچستان کی جو ہے نا ڈیویڈنڈ ہے کیا، حصہ ہے کیا؟ گوادر پورٹ سے یہ حصہ دے نہیں سکے یہ لوگ۔ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ ہے نا اور ان کی ٹیم ہے، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو میں بہت قریبی دیکھ چکا ہوں۔ ایک دوراندیشی، فکر، خیال، کریٹیویٹی، ایک بلڈ اپ، ایک جو ہے نا ترقیاتی جو ہے نا راستے نکالنا، کچھ بھی نہیں، ڈفر۔ جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ دی قمر چیمہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آج ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ بلوچستان سے آئے ہیں، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے کیا مسائل ہیں۔ بہت دیر سے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے، حقوق بلوچستان کی بات بھی ہوئی۔ ہر نئی حکومت جو اسلام آباد میں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے حل کریں گے، لیکن مسئلے حل نہیں کیے جا رہے، بلکہ ایک ایسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو بلوچستان کا باقی صوبوں کے ساتھ اور مرکز کے ساتھ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، جس کو شاید کنیکٹ کرنا یا جس کو ایڈریس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب، آپ سینیٹر رہے ہیں سینٹ آف پاکستان میں، آپ کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے، اور آج بات یہی کرنی ہے سینیٹر صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ تو پتہ ہے لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت نوازش جی، تھینک یو تھینک یو۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں 76 سال، میں پہلا سوال جو شاید سب سے مشکل بھی ہوگا اور سب مسئلوں کی وہ ہے، مسئلے تو بڑے ہم نے سنے ہیں، ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، کیوں مسئلہ، کیوں بلوچستان کی آواز اسلام آباد نہیں پہنچ رہی؟ ایسی کیا بات ہے؟ ٹی وی بھی ڈسکس نہیں کرتا۔ ابھی ہم بات کرنے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایون نیشنل ٹی وی جو ہے وہ بھی بلوچستان کے مسئلوں کو نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ کیوں بلوچستان کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا وہ وہاں پہ پیسہ نہیں ہے یہ ٹی وی کو دینے کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ شکریہ چیمہ صاحب، نہایت ہی اہم سبجیکٹ پہ جو ہے نا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ظاہر تفصیل سے مجھے آپ کو بتانا ہوگا۔ جی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ بنیادی طور پہ سیاسی ہے، اور سیاسی ہوتے ہوتے جو ہے نا جب اسے مسئلہ حل ہونے سے رہا یا اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس کے مختلف جو ہے نا کولیٹرل نکل گئے، احتجاج کی شکل میں، ہڑتالوں کی شکل میں، صوبہ خود مختاری کے نعروں کی شکل میں۔ آج کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں 1970 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے یہی لوگ جو بلوچستان میں آج آزادی خواہ ہیں، یہ کل جو نا اسی ہمارے جس سینٹ میں بیٹھا کرتا تھا، جس قومی اسمبلی میں ہمارے دوست آج کل بیٹھتے ہیں، یا جو ہے نا صوبہ اسمبلی، یہ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی فقط ایک چیز تھی، ڈیمانڈ ایک بڑی سمپل سی، کہ بھئی میرے گھر سے جو چیز نکلتی ہے اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ٹوٹل میرا ہو، میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، اور جب میرا حصہ ٹوٹلی اس سے جو ہے نا کٹ چکا، مجھے نہیں دی گئی، تو لوگ صوبہ خود مختاری کے جو ہے نا نعرے پہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں صوبہ خود مختاری دیں تاکہ وسائل پہ کنٹرول دسترس اپنی ہو، اور ہم اس کے توسط سے اپنے مسائل حل کریں۔ آپ تو حل کرنے سے رہیں۔ اور پھر خراب پہلو یہ کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، ہمارے اکابرین، آپ کو تو پتہ ہے یہاں سے پشتون، بلوچ، سندھی، یہ جب یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے اپنے حقوق کی، تو اسے کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ ملک دشمن ہے، وطن دشمن ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ اور آج ان دنوں میں جو ہے نا شہنشاہ افغانستان ہوتا تھا، اس کے ایجنٹ بھی کہا کرتے تھے۔ اب تو جو ہے نا ایجنٹس جو ہے نا مختلف ممالک کے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے میں سنجیدگی کم ہے۔
اس کی وجہ 2-3 ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سامنے جو ہے نا بلوچستان کے 16 سیٹس کی قومی اسمبلی میں اہمیت ہی نہیں. وہ یہاں پہ ایک ہی جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں 16 سیٹیں ہوتی ہیں پنجاب میں, اور اسی طرف KP میں اور جو ہے نا سندھ میں. تو جب اس کی جو ہے نا افادیت ہے ہی نہیں, تو فقط جو ہے نا رسماً اس نے جو ہے نا پارٹی وہاں پہ بنائی ہے, سبجیکٹ بنایا انہوں نے, اپنے پارٹی کے لوگوں کو وہاں پہ بلڈ کیا ہوا ہے, اس کے توسط سے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نہیں. اور پھر سب سے خراب پہلو یہ ہے کہ بلوچستان میں سے حل نہ کرنے کی بنیادی وجہ الزامات, القابات ہمارے ایلڈرز پہ لگانا. غفار خان سے لے کے ولی خان سے امیر قوس جو سردار عطا اللہ مینگر, نواب خیر پشمری, نواب اکبر خان بگٹی. یہ اور پھر آسان سی بات ہے ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ, کہ اپنے کندھے سے بوجھ اٹھا کے پھینک دینا کہ بھائی یہ نہیں ہے را کروا رہا ہے, انڈیا کروا رہا ہے. اچھا, یہ لوڈ شیڈنگ ایک تو یہ ہوگی, اور دوسری لوڈ شیڈنگ انہوں نے اپنے کندھے سے یہ چیز ہٹا دی کہ بھائی بلوچستان میں سردار جو ہے نا ترقی نہیں چاہتے, وہ بلوچستان میں سردار ترقیاتی کاموں کے مخالف ہے, اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام نہیں کرواتے. دوسری غلط بیانی. اور اسی کنٹیکسٹ میں پھر جو ہے نا ذرا کبھی بہت ہی زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ کچھ اور باتوں پہ اتر آتے ہیں کہ بھئی ان کی جو ہے نا مزاج پاکستان کے ساتھ رہنے کی ہے ہی نہیں. بھئی آپ نے جو کمٹمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح اور خان آف کلات کے درمیان جو ہوئی تھی, اسے تو آپ کم از کم فور فرنٹ پہ لائیں, پیش کریں, وہ بھی پیش کرنے سے رہے. پھر خراب پہلو یہ ہے چیمہ صاحب, کنٹرول ڈیموکریسی ہے. اب کنٹرول ڈیموکریسی آپ کو میں بتا دوں کہ میں اپنے اصطلاح کے مطابق اس سے یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں آزادانہ الیکشن جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہوئے. 70 کی بات, 70 میں ایک بار بلوچستان میں آزادانہ الیکشن ہوئے, اس کے بعد کبھی آج تک نہیں ہوئے. وہاں پہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اکثر جو پارٹیاں بدلتی ہیں. ہمارے یہاں خان آف کلات کے ریکارڈ میں 46 سردار ہیں ٹوٹل جو ہے نا ورلڈ میں. خان آف کلات کی لسٹ میں مشرف کے ادوار میں یہ جو ہے نا تقریباً 94 بن چکے, 94 سردار بنا دیے گئے. کسی کا بیٹا, کسی کی بھائی, کسی یا کسی کے مخالف کو بھی سردار بنا کے وہ فور فرنٹ پہ لے آئے. اور ان کو لے آنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ بھئی یہ تمام سردار حکومت کا حصہ تھے, کل بھی, بیچ میں بھی, آج بھی. فقط 3 سردار تھے, وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے صوبہ خود مختاری کی, بلوچستان کے حقوق. میر غوث بیزن جو سردار نہیں تھے, سردار عطا اللہ مینگل, خیر پشمری, اکبر خان بگٹی. یہ فقط ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آپ کے ہاں, جو آپ جیسے کہ مثال کے طور پہ زرعی ملک کے ناطے جو چیزیں آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کی ہیں, تو اسی طرح میرے یہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ میرے بھی ہونی چاہیے. لیکن اسے جو ہے نا انکار کر کے اکثر انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, انہوں نے عمر گزاری جیلوں میں. تو یہ جو ہے نا نفرتیں آہستہ آہستہ پنپتی رہیں, بنتی رہیں, اور لوگوں کی جو ہے, اور پھر جو فور فرنٹ پہ کون تھا؟ فور فرنٹ پہ ظاہر ایلیٹ کلاس, رولنگ کلاس, یا وہ کلاس جو اس وقت جو ہے نا سیاہ و سفید کی مالک, ان سے نفرتیں بڑھتی گئیں. اور یہ نفرتیں جو ہے نا بڑھتی گئیں, مسائل حل کرنے سے یہ لوگ قاصر رہے, ان کی کنسنٹریشن وہاں پہ نہیں تھی. کنٹرول ڈیموکریسی کے توسط سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو برسر اقتدار لاتے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک چیف منسٹر تھے جس کے 500 ووٹ لیے تھے, 500 لٹرلی, 2 بار وزیر اعلیٰ بنے. اور اس بار بھی ہمارے جو ہے نا جو اسی طرح کے منسٹرز وغیرہ ہیں جن کے جو ہے نا 2000, 1500, 1500, 500, 800 ووٹ ہیں, لیکن سب بن چکے. وہ جو فارم 47 اور فارم 45 کی جو بات ہے, تو وہاں پہ تو سارے یہاں بھی انہوں نے کر دی. پھر جو ہے نا ایک 60 کروڑ, 70 کروڑ, 80 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک وہاں پہ پیسہ لوگوں سے لے کے ان کے صوبائی اسمبلی کی سیٹ دی گئی, قومی اسمبلی کی سیٹ دی گئی, سینٹ دے دیا گیا. اور وہ پیسے والے لوگ تھے, بڑے اسمگلرس, ڈرگ پیڈلرس, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اسلحہ وغیرہ سے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مطلب میں بتاؤں آپ کو کہ انٹرنیشنل گینگسٹرس تھے وہ, ان کو جو ہے نا اکثر لے کے آئے الیکشن. اب یہ ان کو اب لے کے آتے, اب ساتھ ہی ساتھ ان کو لے کے آتے, لوگوں کے مسائل سمپل ہیں. بھائی میرے یہاں بجلی پیدا ہوتی 2300 میگا واٹ بجلی, آپ مجھے جو ہے نا 300 بھی نہیں دیتے,
300 میگا واٹ بھی نہیں دیتے. باقی سب جو ہے نا آپ پنجاب کے, سندھ کے اور جو ہے نا کے پی کے انڈسٹریز میں لگا لیتے. انڈسٹریز وہاں پہ آپ نے بنائے نہیں. یہاں تک کہ منرل بیسڈ انڈسٹریز چیمہ صاحب انہوں نے نہیں بنائے. جو میرے ہاں مائنز پیدا ہوتے ہیں, مائن چاغی میں, نوشکی میں پیدا ہوتے ہیں, اور اس کی جو ہے نا ماربل سٹی اب میں بنوا دیا گیا تاکہ کراچی سے قریب ہو, جلدی صاف ہو, وہاں پہ پہنچا. یہ تمام نفرتوں کی بنیادیں تھیں جو اس طرح ہوتی رہی. اب جو ہے نا سچویشن اس حد تک ہے کہ ان کو جو نا مطلب یہ خیال ہے کہ بھئی بلوچستان کا مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوگا, صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے, ذہن میں ان کے ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. کسی 1970-71 کی الیکشن کے تحت یہ ملک جو ہے نا ٹوٹ جائے گا ایک بار, پھر بنگلہ دیش کچھ بن جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ الیکشن سے ملک ٹوٹتے نہیں, ملک جڑتے ہیں, زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ جو ہے نا جو بندہ وہاں پہ الیکشن جیت چکا ہو, اگر اسے آپ اقتدار دے دیتے ہیں, ظاہر اس میں یہ قوت تو نہیں ہے, یہ اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بلوچستان کو کاٹ کے چاند پہ لے کے جائے یا مریخ پہ لے کے جائے. ممکن ہی نہیں. بلوچستان نے وہیں پہ ہی رہنا ہے, آپ نے اسے سنبھالنا ہے. تو اب لوگ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو آج کی سچویشن بتا دوں کہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی تو ویسے بھی ہمیں, لوگ کہتے ہیں کلین واٹر. میں نے کہا, میں سینٹ میں نے کہا نو کلین واٹر, آئی ڈونٹ نیڈ کلین واٹر, آئی نیڈ واٹر. جو بھی ہو, میں اور میرے بھیڑ بکریاں ایک ساتھ پئیں گے, لیکن آپ ہمیں پانی دے دیں, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جب آپ نے دونوں اتنی بڑی دولت کو ڈرین کرنے پہ تو تلے ہوئے ہو, سیندک کو آپ ڈرین کر چکے, لے جا چکے. آپ جو ہے نا 1962 میں جو ہے نا آپ کی گیس نکلی, گیس کو تو جب سے آپ نے کشمیر تک پہنچا ہی دیا باقاعدہ پائپ لائنس کے توسط سے. میں اس سے محروم ہوں. اور جس جگہ سے جو ہے نا گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگ اب بھی جو ہے نا جا کے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا لکڑیاں چن کے اپنا جو ہے چولہا جلاتے ہیں. تو اس سے زیادہ زیادتی کیا ہوگی؟ اس زیادتیوں کی جب شور کرتے ہیں تو الزامات لگتے ہیں, بندوق اٹھتی ہے, ایف سی ہوتا ہے, ملٹری ہوتی ہے. ملٹری میرا ہے, لیکن ملٹری کو خود بھی میرا بننے کی کوشش کر لینا چاہیے. ایف سی میرا ہے, لیکن اسے جو ہے نا کم از کم ہمدردی دکھا دینی چاہیے وہاں پہ. اور پھر اب ذریعہ معاش بھی بن چکا ہے. بارڈر ٹریڈ بہت بڑی جو ہے نا بزنس ہے وہاں پہ. اس بزنس کے تو اس سے تیل سے لے کے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی بزنس ہوتی ہیں, اس میں یہ لوگ انوالو ہیں. تو بلوچستان میں آپ یہ سمجھیں کہ سونے کی مرغی ہے جو انڈا, سونے کا انڈا دیتا چلا آ رہا ہے, ان کی جو ہے نا وارے نیارے ہو رہے, لیکن ملک کو نقصان ہو رہا ہے. نفرتیں بڑھ چکی ہیں, بے انتہا نفرتیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں انسرجنٹس جو ہمارے ہیں وہ نفرتیں فقط وہ کر رہے ہیں. آج کل جو ہے نا بلوچستان کا ہر بلوچ, مطلب پشتون جو ہے نا وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے, اس حد تک اس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے, وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کسی دوسرے صوبے کے بندے کو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. اگر اس مسئلے کو حل کرنے کا سیاسی مسئلہ ہے کہ بھائی کنٹرول ڈیموکریسی ختم کروا دے, آپ انہیں انڈیا کی طرح, جیسے کہ انڈیا میں جو ہے نا کرپٹ لوگ بھی ہیں, خراب بھی لوگ ہیں, گندے بھی اچھے بھی ہیں, آپ انہیں جو ہے نا حکومت کرنے دیں, یہ سائیکل چلتا رہے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا کلین لوگ آگے آ جائیں گے, خراب لوگ ویسے بھی پیچھے جائیں گے. لیکن بلوچستان میں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک سائیکل نہیں تھی, جس کے پاس جو ہے نا موبائل نام کی کوئی چیز نہیں تھی, آج اربوں میں وہ کھیلتے ہیں. اور فقط ایک چیز ہے کہ سلام کرنے والے لوگ صاحبوں کو سلام کر لیتے ہیں. اب یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ, جب تک یہ مزاج بدل نہیں ہوگا, یہ فکر بدل نہیں ہوگی, اس وقت تک جو بلوچستان کا مسئلہ اسی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب, 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کہا گیا کہ بہت سارا پیسہ صوبوں کو گیا ہے. ظاہری بات ہے بلوچستان کو بھی پیسہ گیا ہے. حال ہی میں ایک اسٹڈی بھی دیکھ رہا تھا کہ فار ایگزامپل جو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارا پیسہ بلوچستان میں گیا, اسکول بھی بنے, لیکن وہ زیادہ تر گوسٹ اسکول رہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک امپریشن ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو, بلوچستان کو بھی پیسہ گیا ہے, باقی صوبوں کو بھی گیا ہے, لیکن وہاں پہ ریسورسز کا صحیح استعمال نہیں ہوا, زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور ریسورسز مس یوز ہوئے ہیں, اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ جی نہایت ہی اہم بات آپ نے کی, اور سینٹ میں یہ باتیں میں بار کر چکا تھا. میں نے کہا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں پائپ لائن پہ کچھ پیسے جن کا رخ پہلی بار ان کا رخ بلوچستان کی طرف ہوا, مطلب ریزنیبل اماؤنٹ. آئی ڈونٹ مین کہ مطلب بلوچستان کی بنیادی ضروریات کے تحت وہ کافی تھیں, لیکن ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے نا اس کا رخ ہوا. لیکن اگین ہاتھ میں کس کے ہیں؟
کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت جو بندے لائے گئے ہیں، جن کے پاس 500 200 یا 800 900 ووٹ ہیں، انہیں آپ جو ہے برسے اقتدار لے کے آئیں. ان کا مطمع نظر فقط یہ ہے کہ 10-20 ارب روپے کما کے 1-2-20 ارب روپے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے قریبی دوستوں کو کھلا کے باقی پیسے ہڑپ کر لیں. تو میں نے سینٹ میں یہ کہا تھا، میں نے کہا بلوچستان میں جو پیسے اس وقت جا رہے ہیں وہ پائپ لائن کے تھرو بلوچستان نہیں جا رہے ہیں، وہ بلیک ہول میں جا رہے ہیں، اور بلیک ہول سے جو پیسے واپس نکلتے نہیں ہیں. اور اس وقت جتنے بھی پیسے جا چکے ہیں 70 کے بعد جو ڈیموکریسی نہیں رہی، اس کے کنٹیکس میں پیسے ٹوٹلی جو ہے نا جا چکے ہیں انہی کے ہاتھ میں. ایسے لوگ آپ کبھی ریسرچ مزاج بنا کے آ جائیں، وہاں پہ جو ہے نا لوگوں سے انٹرویو کر لیں، کم از کم 3-4-5 دن صبح دوپہر شام، آپ دیکھ لیں. انہی لوگوں سے بھی ملیں جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، ان سے بھی ملیں، ان کی جو ہے نا عاقبت کا پہلے کا پتہ، اس کی جو ہے نا اصلیت بتائیں کہ پہلے کہتے ہیں آج کیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے لوگ جن کے پاس جو 200 ووٹ نہیں تھے، سائیکل نہیں تھی، جن کے پاس جو ہے نا کوئی موبائل، شاید اس طرح کے موبائل تو بعد میں آ گئے، یہ چیزیں نہیں تھیں، گھر تو اپنی جگہ پہ یہ نہیں تھے، اور آج اربوں میں کھیل رہے ہیں اور بار بار کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس بار وہ بندے اپنے پر پیسے کے بلبوتے پہ مطلب 60 کروڑ سے شروع ہو کے 1 ارب تک جو ہے نا دیا جا چکا ہے، مختلف جو ہے نا بڑے لوگوں کو بھی، چھوٹے لوگوں کو بھی، درمیانہ لوگوں کو بھی، سیاسی لوگوں کو بھی، ان کو. اب اس سچویشن میں جو نا 18th امینڈمنٹ بیچارے کی کیا قصور ہے؟ 18th امینڈمنٹ کے پیسے تو اس طرف جا رہے ہیں لیکن وہاں پہنچ نہیں رہے، عوام تک پہنچ نہیں رہے. اچھا یہ تو اپر لیول پہ جو ہے نا آپ کے MPs اور سینیٹرز اور MNAs وغیرہ جو ہے نا اس پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور جو ان پہ نچلے لیول پہ جو بندے لائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ لوکل باڈیز پہ، وہ بھی ان کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں. اور اس بندے کو کہتے ہیں اگر آپ نے میری پارٹی میں جانا ہے، اس پارٹی میں جانا ہے تو آپ کو کامیاب کروا دیں گے، اس میں جانا ہے کامیاب کروا، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ول بی آؤٹ. تو وہ بیچارے بھی تو اسی طرح ہاتھ صاف کرنے کے لیے بیٹھے وہاں پہ، اور کھلاتے بھی ہیں اور خود کھاتے بھی ہیں. تو لٹرلی 18th امینڈمنٹ واز اے ریزنیبل سارٹ آف امینڈمنٹ، ایبسولوٹ نہیں تھی، ریزنیبل تھا، بہتر تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ انہوں نے کر دیا. لیکن جب اس کے پیسے عوام تک نہیں جائے تو دیر شوڈ بی وے آؤٹ فار اٹ. یہ بتائیں کہ گوادر کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیونکہ گوادر جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ بجلی جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ ایران سے آ رہی ہے. پھر ہم نے مولانا ہدایت الرحمان کی تحریک بھی دیکھی ابھی ریسنٹلی جو ہوا، پھر وہ بھی وہ MPA بھی بن گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گوادر میں یا بلوچستان میں جو چائنیز انویسٹمنٹ تھی وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ چائنیز نے جانے بھی دیں، سارا کچھ دیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں محترم، گوادر بیسیکلی جو ہے نا کامیاب ہو بھی جاتا، سی پیک کے توسط سے کامیاب ہوتا، لیکن اسے کامیاب نہ کرنے کی بنیادی وجہ، میں 3-4 بار اس کنٹیکس میں چائنا بھی گیا ہوں ایز اے سینیٹر، یہاں پہ بھی لوگوں سے ملا ہوں. مجھے جینان یونیورسٹی والوں نے ایک بار بلایا، 40,000 ان کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں، لیکچر پہ مجھے بلایا تھا وہاں پہ. میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ پیپر پیش کیے، بڑی کمپریہنسو میں نے اسٹڈی کی ہے تمام چیزیں. گوادر بیسیکلی دیکھیں نا، آپ گوادر کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے بنا لیں. گوادر بلوچستان کے لیے بنا رہے ہیں، اس میں پرائرٹیز رکھ لیں. مزاج میں یہ نہ ہو کہ گوادر میں مجھے انتقال آبادی کرنی ہے اور یہاں پہ آبادی میں جو ہے نا کراچی کی طرح 3-4 کروڑ بندے ڈال کے ان کو اقلیت میں تبدیل کریں. ایک تو مزاجاً لوگوں کو یہ امپریشن دے دی گئی اور پریکٹیکلی بھی اس پہ کام کیا گیا. مثال کے طور پہ جتنے بھی زمینیں تھیں لوگوں سے لے لیے گئے بقیمت، جتنے بھی امیر تھے انہیں ڈائریکشن دے دی گئی. اور آپ میرے خیال میں جو ہے نا یہاں پہ بھی جو ہے نا بورڈ وغیرہ دیکھ چکے ہوں گے کہ گوادر میں جو ہے زمین برائے فروخت ہو، یہاں لاہور وغیرہ میں، کراچی میں، مطلب انکریج کیا جا چکا کہ آپ جہاں وہ عام زمین ہے، اور جتنی بھی زمینیں وہاں پہ ہیں اچھے ون آف دی بیسٹ سے لے کے عام زمین تمام جو ہے نا مقامی لوگوں کی نہیں، باہر کے لوگوں کی. مقامی لوگوں سے یا تو زبردستی لے لیے گئے یا بڑے لکریٹو اماؤنٹ دے کے ان سے خرید لیے گئے. اب یہاں پہ امپریشن یہ ہوا کہ گوادر بلوچستان کا نہیں ہے، گوادر بن رہا ہے کس کا؟ گوادر بن رہا ہے جو ہے نا دیگر ممالک کا. تو لوگوں میں ایک جو ہے نا سراسم کی وہاں پہ پھیل گئی. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ تھی آپ نے جو ہے نا سی پیک بنوایا. بھائی سی پیک آپ نے بنوایا ہے، سب سے پہلے تو وہاں میں نے جو ہے 28 مئی کو پیش کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے، یہی میں عمران خان صاحب کے جو ملائی تھے ان کے سامنے میں نے خود یہ بات کی. میں اکثر بولتا رہتا ہوں ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے ببانگ دوہل، میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا.
اچھا اسی ادوار میں جو ہے نا بلوچستان میں ایک تحریک چلی تھی کہ بھئی ہم بلوام جو ہے نا پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، جنہیں آپ جو ہے نا انسرجنٹ کہیں، کوئی بھی نام آپ اسے دے دیں. اب جو ہے نا ایک تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ناکام کروا رہے ہیں، امپریشن خراب دے رہے ہیں. عوام الناس، طاقت تو عوام کی ہوتی ہے، اسے آپ نے متنفر کر دیا. پھر آپ کی کوشش یہ تھی کہ گوادر میں کبھی باڑ لگانے کی کوشش کی، کبھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے یہ کیا گوادر سے جو ہے نا ایران جو بزنس تھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. پھر آپ کے جو دبئی وغیرہ سے جو لانچے وغیرہ آتے تھے اسے بھی آپ نے چائنیز جتنے بھی جو ہے نا ان کے سب میرین تھے اس کے توسط سے جو ہے نا وہاں سے پابندیاں لگا دی. اور پھر ہمارے جتنی بھی فش پیدا ہوتی ہے نا سمندر، اسے بھی جو ہے نا فشریز کے جتنے بھی جو ٹرالر تھے باہر کے ان کے توسط سے آپ نے گوادر خالی کروا دی. ایک نفرت بنی، نفرت پہ نفرت بنتی رہی تو لوگوں متنفر ہو چکے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں جو ہے نا نہیں چاہیے. اور اس کی نمائندگی میرے پارٹی کی تھی، ریزنیبل وہاں پہ کام ہو رہا تھا، مناسب وہاں پہ وہ لوگ آگے جا رہے تھے. لیکن پھر خراب پہلو یہ ہوئی کہ سی پیک پہ میں نے مشورہ دیا. میں نے کہا تھا کہ سی پیک جو ہے نا آپ نے ویسٹرن روٹ بنوانی ہے اگر آپ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بلوچستان بنے، گوادر بنے، پرائرٹی میں ہو. لیکن ہمارے محترم منسٹر جتنے بھی تھے انہوں نے جو ہے نا نئے نام دے کے سب سے پہلے جو ہے نا جہاں پہ بجلی تھی وہاں پہ بجلی کے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا کارخانے لگوا لیں. بھئی ونڈ میرے پاس ہے، سن سب سے زیادہ بلوچستان میں بارشیں کم ہوتی میرے پاس ہے. اچھا ونڈ اینڈ سولر جتنے بھی سسٹم ہے وہ انہوں نے پنجاب نے لگا دی. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ارلی ہارویسٹ کا نام دے کے انہوں نے فوری طور پہ سسٹم کو بدل کے چائنیز والے تھے انہوں نے کہا، وہ یہاں تک باتوں کا اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا. ہم نے کہا تھا کہ بھئی بلوچستان کی ویسٹرن روٹ آپ بنا دیں، ویسٹرن روٹ کے تھرو جو ہے نا ویسے بھی جانیے. اب آپ یہاں سے آلریڈی جو روڈ بنے ہوئے اس کے پیرلل کیا ہے آپ ڈبل روڈ بنائیں گے؟ ایک ہی روڈ، میرے پاس تو روڈ ہے ہی نہیں. اور اس وقت جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گوادر ملا دیے، جھوٹ بولتے ہیں. سائڈوں پہ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی جو ہے نا جو مطلب ہوتی ہے نا ایک زمین 12 فٹ کی 14 فٹ کی، اس پہ سائڈوں پہ تھوڑی سی جو ہے نا انہوں نے مطلب بناؤ سنگار کر کے اسے روڈ کا نام دے دیا. میرے پاس نہ موٹر وے ہے، نہ ہائی ویز ہے، نہ کچھ ہے. انہوں نے نہیں کی. پھر میں نے کہا کہ بھئی گوادر آپ جو ہے نا کسی آرمی کے ایکس یا پریزنٹ بندے کے ہاتھ میں نہ دیں. اس میں جو ہے نا آپ ایک کنسورشیم بنا دیں، ایک ٹیم بنا دیں. اس میں اگر آپ سربراہ بلوچستان سے نہیں رکھنا چاہتے اٹس اوکے. ویسے بھی بلوچستان والوں کو تو کوئی سربراہ رکھتا ہی نہیں، نہ کرکٹ میں رکھتے ہیں، نہ فٹ بال میں رکھتے ہیں، نہ جو ہے نا ہاکی میں رکھتے ہیں، نہ کسی جو ہے نا کارپوریشن کے ہیڈ رکھتے ہیں، نہ کسی اور جو ہے نا بڑے بڑے ادارے پی آئی وغیرہ اس میں رکھتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ کریں ایک بندے کو جو ہے نا ایک دو بندوں کو نمائندگی کے طور پہ اس میں ڈال دیں جو ریزنیبل ہوں، جو کنٹرول لوگ. لیکن یہ لگے جب ہی یہ لوگ اگر اس طرح کے بندے کو لے کے آئیں گے اپنے بندے کون سی یسمین سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے سب کو کہا جتنے بھی پرائم منسٹر سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ان میں جو ہے نا شاید تپڑنے بعد اوقات مجبوری بھی ظاہر کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نا یہاں تک کہ میرے عسکری طاقت قوت کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے جب بھی کبھی ملاقات ہوئی ہم نے کہا بھائی گوادر کے مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی اس میں ہو، گوادر کو پرائرٹی دی. اب میں گوادر میں آپ اندازہ کریں اس وقت 21ویں صدی میں ایران سے 70 میگا واٹ بجلی مجھے مل رہی ہے پورے مکران کے لیے، جو کافی نہیں ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بجلی گیس دینے کو تیار ہوں، سینکشن کے ڈر سے ہم لے پا نہیں رہے. اب جو ہے نا گوادر کو بجلی کی ضرورت ہے، بجلی ہم نے جو ہے نا ابھی وہاں پہ نہیں ہے. 100 میگا واٹ بجلی اگر آپ 30 میگا واٹ اور لے لیں تو 100 میگا واٹ ہو گئی ایران سے. گیس ہم نے بنوایا نہیں. 2 بڑے پروجیکٹ کوئلے سے ان کی منظوری ہو چکی گوادر کے قریب. ہم نے اور کچھ نہیں کہا، ہم نے کہا فقط آپ یہ کریں گوادر کی جو ہے نا جہاں پہ آپ نے جھینگے کے مین ذخائر کو ختم کر کے پورٹ بنوا دیا. اب آپ اس غلطی نہیں کریں، اس میں یہ جگہ ہے مناسب جگہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے نا کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے بڑے بڑے پلانٹ لگوا دیں تاکہ بجلی اپنا ہو. اگر کل تعلقات آپ کے ایران سے خراب ہوں تو گوادر میں بالکل بلیک آؤٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی خرابیاں تھیں جو اس پہ عمل کر نہیں رہے. تو گوادر کو بنانے میں جو ہے نا سنسیئر میں آپ کو بتاؤں، نہ فیڈرل گورنمنٹ آج کی تھی نہ کل کی، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ، اور بیوروکریسی کا تو کام ہے رکاوٹیں ڈالنا. اور میں تو ان کو بہت چکا ہوں، میں اسے دیکھتا ہوں جب بھی کوئی چیز جو ہے نا نہ کرنی ہو تو اس طرح کام کرتے ہیں. اور پھر ویژنری فار سائٹڈ لیڈرشپ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو ہمارے ملک کی حالت چلے میں وہ ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ تمام چیزیں ہو چکی. لیکن یہ ملک کی حالت ہے جو ہول اقتصادیات کی حالت کیا یہ بلوچستان والوں نے کروایا؟ یہاں پہ بجلی نہیں، گیس نہیں، باقی چیزیں نہیں.
میں تو اسلام آباد میں تو میں حیران ہوں کہ 24 گھنٹے بجلی ہے. نوشکی میرا علاقہ ہے جہاں پہ کسی زمانے میں 3 گھنٹے بجلی دیا کرتے تھے, only 3 hours. وہ بھی جو ہے نا اس کی لائٹ ایک جو ہے نا زیرو بلب کی جیسے ہوتی تھی, اب وہ بھی انہوں نے بند کروا دی. اور میں نے تو لوگوں کو کہا آپ کو جو ہے نا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی بجلی نہیں ملے گی, بجلی آپ اپنا سولر سسٹم وغیرہ کو غریبی کر کے اپنا لگوا لیں. اور یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ بل نہیں دیتے. اور بل کی جب ریکارڈ دیکھی جائے, سب سے زیادہ میں اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 98% بجلی کے بل انہوں نے دیے تھے, ڈاکومنٹیشن سب انہوں نے پیش کر دی. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک آپ کو مطلب وائٹ ایلیفینٹ ایک زمانے میں بلیک ایلیفینٹ کی باتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں, وابڈا بھی ایک وائٹ ایلیفینٹ یہ کہے جا رہی ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگ ان کی روزگار یہی ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا نہ سولر لگے نہ کچھ اور ہو, اسی طرح اپنا دھندا چلتا رہے, پیسے اسی طرح ملتے رہے. کبھی بھی یہ نہیں کریں گے لیگلائز, یہ جو ہے نا بزنس بارڈر ٹریڈ کو بھی لیگلائز کبھی نہیں کریں گے. اگر انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا کامن مارکیٹ بنایا ہوتا, پاکستان اشیاء, پاکستان کے بہت زیادہ اشیاء ہوتے ہیں ہمارے, پاکستانی اشیاء, ایرانین اشیاء, کامن مارکیٹ یہ بھی خریدیں وہ بھی خریدیں اپنی طرف لے کے جائیں, یہ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ پھر جو ہے نا باقی جو آپ کی بتے وغیرہ جو روڈوں پہ جو لیے جاتے ہیں, پولیس لیتا ہے, FC اور جو ہے نا کسٹم وغیرہ, تو وہ تمام چھوٹ جائے گی, وہ کم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے نئے گوادر کوئی بنانا چاہ رہے ہیں, ذہنی طور پہ تیار ہے, نئے جو ہے نا یہ بلوچستان کو ایز اے ہول تک. میں نے خود اپنے جو ہے نا دور میں ایک بار ہمیں موقع ملا, سینٹ کے پاس فنڈ نہیں تھے, 12 ڈیم میں نے بنوا دیے نوشکی میں, 12 ڈیم, 4,500 سولر کٹس میں نے گھروں کو, جہاں بجلی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس وہاں پہ, ان کو بجلی دے دی. 6 روڈز بنا دیے اور 3 مطلب گریڈ اسٹیشن, گریڈ وہ میں نے بنوا. مطلب اتنے سے چھوٹے سے عرصے میں وداؤٹ اینی فنڈ ایک بار جو ہے نا ایک ہمیں پیکیج ملی, تو اس پیکیج آپ اچھا یہ بتائیں, یہ جو اسمگلنگ بڑی ہوتی ہے ایران سے آتی ہے, جو ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً $1.02 بلین کا صرف تیل آتا ہے ایران سے, اسمگلڈ آئل, اور ہر چیک پوسٹ پہ 5,000 روپے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں بڑی گاڑی سے, چھوٹی گاڑی کے لیے 2,000. میں نے رپورٹ پڑھی جو ایک کبھی ڈفرینٹ جگہوں نیوز پیپرز نے اس کو شیئر کیا, میں نے نکے ایشیا میں پڑھی ایک سے. آپ یہ جو اسمگلنگ ہے, کیا اس کے بغیر جو ہے بلوچستان نہیں چل سکتا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بڑی انفارمل اکانومی ہے, اگر ہم نے اس کو فارمل کیا تو بلوچستان رک جائے گا. دیکھیں نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں بلیٹنٹلی کہ بھئی آپ اسے لیگل کروا دیں. لیگل آپ کروا نہیں سکتے, اس لیے لیگل آپ اس پہ جو ہے نا ٹیکس لگوا دیں. پاکستان کے ایکسچیکر کو کافی چیزیں ملیں گی, جیسے کہ آپ جو ہے نا ٹارکول پہ لگوا رہے ہیں, اب سیمنٹ وہیں سے آ رہے ہیں اس پہ لگوا لیں, آپ کے پاس باقی چیزیں آ رہی ہیں وہاں سے ان پہ لگوا لیں. بھئی آپ کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور ایران میں کوئی قیمتیں کافی کم ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جو ہے نا اقتصادیات کی بنیادی فکر اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ جہاں سستی چیزیں ملیں گی وہیں سے لوگ لیں گے. عام لوگوں کو جو ہے نا ان کے پیٹرول کی سمگلنگ سے فائدہ ہے نہیں, فقط وہ جو باؤزر اور خصوصاً جو گاڑیاں والے ہیں ان کی جو ہے نا کرایہ بنتی ہے. ادروائز تو سب سے زیادہ ادارے جتنے بھی یہ پیسے کھاتے ہیں اس سے. تو یہ سمگلنگ جو ہے نا اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ, ایک تو جو ہے بولڈ انف ہو, گیس آپ لے آئیں, بات ختم ہو جائے گی. بجلی لیگلائز کروائے. باقی اکاموڈیٹیز راؤنڈ اباؤٹ 100 سے زیادہ اس طرح کموڈیٹیز ہیں جن پہ آپ ٹیکس لگا کے ایکسچیکر کو آپ مضبوط بنا سکتے ہیں. میں نے پیش کی ہے لٹرلی سیما صاحب, یہ تمام چیزیں سینٹ میں اس کان سے سنتے ہیں, یہاں سے جو نکال لیتے ہیں. جب اس کے بعد میں نے فالو کرنے کی کوشش کی, مجھے کہنے لگے سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا ہمیں اس کی اجازت ہے, ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنے سینکشنز کے بعد ایران کے پاس اس وقت جو ہے نا اس کی اسٹیٹس, اس کی جو ہے زراعت, اس کی انڈسٹریز, اس کی ڈیولپمنٹس, اس کی باقی جتنی بھی جو ہے نا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہم سے کچھ بہت ہی زیادہ ہے. اور اگر سینکشن نہیں ہوتے, میرے خیال ایران جو ہے نا کافی آگے جا چکا ہوتا اور زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا لٹرلی یہ بڑا بینیفیشری کون ہے ڈاکٹر صاحب اس اسمگلنگ کا؟ کون سا گروپ بڑا بینیفیشری ہے؟ گروپ تو دیکھیں نا, بینیفیشری سب سے زیادہ گروپ یہ کہ اس میں بھی مافیا ہے. ایک مافیا میں جو سب سے پیسے والے ہیں بڑے, جس میں پشتون بھی ہیں, کچھ بلوچ بزنس مین ہے ہی نہیں, بلوچ میں یہ کمزوری ہے, کچھ بلوچ ہیں.
جو بڑے مافیا سے جا کے فوری طور پہ وہاں سے جو ہے نا گاڑیاں لوڈ کرواتی پنجاب تک پہنچا دیتی ہے اور آپ کے کراچی تک خیبر تک LPG اسی طرح یہیں پہ آ جایا کرتا ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ. اور ان کی جو پیسے جیسے کہ آپ نے فرمایا پیسے بندھے ہوتے ہیں 5,000 10,000 20,000 پیسے دیتے رہو نکالتے رہو. سیرامک سے لے کے جو ہے نا باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا اللیگلی نکل جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں اللیگلی مارکیٹ میں اللیگلی آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں خاص کر CBR وغیرہ یہاں پہ یہ تو یہیں پہ جو ہے نا گھروں میں جا کے چھاپے مار کے جو ہے چند پیسے بٹورتے ہیں. ان میں یہ عقل نہیں کہ ہم نے وہاں پہ یہاں تک میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں پہ ٹارکول وغیرہ جو لیگلی آتی ہے ان کے پیسے لوگ لوٹ لیتے ہیں. پیسے جمع کروائیں جو بینک میں پیسے جمع کروانا ہوتا ہے نا چالان ان کے لیے وہیں پہ چھوٹے سے آؤٹ لیٹ بنا دے بینک کے تاکہ وہیں پہ پیسے جمع کروا دیں آپ اپنا پیسہ لیں اور ان کی گاڑیوں کو جانے دیں. اور جو پیسے یہ لوگ وہاں پہ پیسے بھی دیتے ہیں بتہ بھی دیتے ہیں اور ایک ہی روٹ پہ 10-15 ایجنسیز ہوتے ہیں جو پیسہ ان سے لیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا کراچی تک پہنچتے ہوئے یہ لوگ فقیر بنا لیتے ہیں تو ہم بزنس ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے نا مین جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بڑے ٹاکرز ہیں ان کو ٹائکونز ہیں ان کو تو جو مطلب نام تو لینا کسی کی مناسب ہے نہیں لیکن وہ بہت بڑے آدمی ہیں ان کے جو ہے نا انہیں آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر انسرجنسیز چل رہی ہیں یہ جو مسئلہ ہے BLA کا بلوچستان کا یہ جو دہشت گرد اب تنظیمیں بن چکی ہیں یہ ایران میں بھی بیٹھی ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہے ہیں یہ چینیوں پہ بھی حملے کرتے ہیں ان کا جب جس پہ دل کرتا ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں. آپ کیا ابھی تو نیا جو ٹرینڈ شروع ہو گیا پنجابیوں پہ حملے شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے گوادر میں ہوا اس سے پہلے ایک اور ہوا یہ کیا چاہتے کیا ہیں اور کیا ان کو طاقت سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اگر طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو ڈائلاگ کیوں ان کے ساتھ نہیں کیا گیا یا کہ آپ سمجھتے ہیں ڈائلاگ ہوا ہے وہ اب سننے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں چیمہ صاحب اس سے بٹر فیکٹس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ سنیں اسے شاید آپ کے ریکارڈ میں بھی چیزیں ہونی چاہیے جو فیکٹس ہیں بیسیکلی. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ لوگ ان دنوں میں جو ہے نا یہی لوگ جو اسمبلیوں میں تھے یہ فقط صوبہ خود مختاری بلوچستان کے لیے مانگ رہے تھے. 91 سردار گورنمنٹ کے ساتھ 70 سالوں سے ہے. ہر گورنمنٹ بدلتی ہے نیا گورنمنٹ ہو پرانا ہو یہی لوگ مختلف شیپ میں آتے ہیں اقتدار میں. 3 سردار جن کا نام سردار تھا اور باقی سیاسی لوگ مجھ جیسے جو ہے نا جن کی سردار نے یا جو میر خوش بیزنجو جیسے عظیم آدمی اور یا احمد نواز بگٹی میر گل خان نصیر اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں بلوچستان میں فقط صوبہ خود مختاری کی ڈیمانڈ انہوں نے کی کہ بھئی جو چیزیں میرے گھر سے پیدا ہوتی ہیں اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے فقط یہ ڈیمانڈ یہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی اور اس کے بدلے انہیں گرفتار کر کے بار بار گرفتار کرتے کرتے کسی نے 30 سال کاٹے کسی نے 25 سال کاٹے کسی نے 20 سال 15 سال اسی طرح قید کاٹتے رہے. تو ظاہر لوگ فار نتھنگ اگر جیلوں میں ہوں گے تو نفرت بڑھتی رہی. یہی لوگ جب باہر نکلے تو ان کی ایک امپریشن بن گئی کہ بھئی اس پارلیمنٹ سے جو جس پارلیمنٹ میں اسے کوئی سنتا نہیں ہے مسائل حل نہیں ہوتے. بلکہ مجھے بھی احساس آج ہو چکا ہے کہ جس پارلیمنٹ میں میں نے 6 سال گزارے اس پارلیمنٹ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. میں بھی پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکا لٹرلی مجھے محسوس ہوا کہ نہیں پارلیمنٹ ابھی جو ہے نا ان مسئلوں کا حل نہیں ہے. سیاسی طور پہ جدوجہد کو یہ لوگ بالکل مفقود کر چکے ہیں بند کر چکے ہیں قید کر چکے ہیں. اب اس کنڈیشن میں جو ہے نا جو لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھئی نہیں رہ سکتے ہم اس میں موت زیست ہمیں اس ملک سے آزادی چاہیے اور انہوں نے تحریک آزادی شروع کروا دی. میں ضروری نہیں کہ ان سے متفق ہوں ان کے لائن آف ایکشن سے لیکن میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ میرے سے متفق نہیں ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ زدہ ہیں آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ جو ہے نا مطلب اسلام آباد اور راؤٹ پنڈی کے بندے ہیں آپ تو ہمارے بندے نہیں ہمارے کام کے بندے نہیں ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں. اچھا یہ ہمارے سے ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کی بھائی آپ ان کے سپوکس مین ہیں آپ سیاسی طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آپ نہیں کریں. جو ہمارے کنٹرول لوگ ہوتے ہیں نا جو نہایت ہی گٹھیا لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں نا بلوچستان میں آپ اسی طرح کی باتیں کریں. میں وہ باتیں نہیں کر سکتا
میں فیکٹ بتانا چاہتا ہوں اور فیکٹ ان کو سننا چاہیے، اور ان کی مزاج بنی نہیں فیکٹ سننے کی۔ اچھا اب یہ خراب پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک آزادی شروع کر دی۔ اب ظاہر تحریک آزادی جو کرتا ہے، مجھے اس کے بیسکس کا ایمانداری سے نہیں پتا کہ وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ چائنیز سے جو دشمنی ان کی جو ہے کچھ زیادہ بڑھ گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنیز ہی مین فور فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ میں تھے۔ گوادر کی پورٹ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تو اس میں چائنیز زیادہ آ سکے تھے۔ چائنیز پاکستانی گورنمنٹ کو کنونس نہیں کر سکے کہ اس میں جو ہے نا بڑا حصہ بلوچستان کو مل جانا چاہیے۔ بلوچستان کی جو ہے نا ڈیویڈنڈ ہے کیا، حصہ ہے کیا گوادر پورٹ سے، یہ حصہ دے نہیں سکے یہ لوگ۔ 9.9% اگر بلوچستان کا حصہ رکھا گیا، وہ بھی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اب کبھی فینسنگ کرنا چاہتے ہیں، گوادر کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ پروٹیکشن کی وجہ۔ بھئی آپ کے پاس آرمی ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس جو ہے نا ایف سی ہے، آپ کے پاس دیگر ادارے ہیں، کتنے ادارے ہمارے پاس اس وقت بن چکے ہیں، پاکستانی جو ہے نا ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اب دائرے لوگوں نے تو اپنا سہارا بنانا ہے کہیں نہ کہیں پہ، یا تو ان کا سہارا پہاڑ ہے، یا تو ایران جاتے ہیں، کبھی کبھی وہاں سے بھی مار کھاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں وہاں پہ بھی مر جاتے ہیں، کہیں دوسرے جگہ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے تو اپنا راستہ چن ہی لیا ہے، میں ان کے جو ہے نا راستے سے متفق نہیں ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ لیکن میں ایک چیز سے میں خود بھی جو ہے نا مایوس ہو چکا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا کوئی سننے والا ہے نہیں، بات آگے جا نہیں سکتی، یہاں پہ بھی ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھ جیسا بندہ ریٹائرڈ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کوئی تحریک ہے، اوپنلی وہ کہہ رہے، بلیٹنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ اسے مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی بھی نہتے بندے کو مارنا انسانیت کے خلاف، کسی بھی بندے کو۔ میں اس کا مخالف تھا، میری پارٹی مخالف تھی، اب مخالف ہوں۔ میں نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چاہتے۔ کیوں کسی مطلب ایسے بندہ جو روزگار کی تلاش میں در بدر ہے، یہاں سے جو ہے نا دنیا کے کونوں تک جا کے کبھی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کبھی روڈوں میں مارا جاتا ہے، کہ ٹرک الٹ جاتا ہے، کہیں پہ کسی دوسرے کے جو اتے چڑھ جاتا ہے۔ بھائی ان کی مارنے کی کیا ضرورت ہے، ان بیچاروں کو جو ہے اپنا راستہ۔ اس لیے کہ میں نے اپنے ملک کے اقتصادی حالات اتنے خراب کروا دیے۔ ایک زمانے میں انڈین جو جتنے باہر کے ممالک کے بنگالیز ہمارے پاس آتے تھے روزگار کے لیے، آج وہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہم سوچتے ہیں کم ان کے پاس جائیں۔ تو یہ حالات ہم نے ملکی طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا عقل فہم ہے نہیں، ایک مزاج ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل کل اپنے کو سمجھتے ہیں۔ بیوروکریسی اپنے کو عقل کل سمجھ کہتا ہے جو ڈیسیجن میں کر رہا ہوں اصلی ڈیسیجن یہ۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ میری جو ٹیم ہے سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے، اس کے بغیر جو ڈیسیجن وہ کرتے ہیں وہ ڈیسیجن از ایبسولوٹ اینڈ بیسٹ۔ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ ہے نا اور ان کی ٹیم ہے، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ میں مسلم لیگ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی مل چکا ہوں، پیپل پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے، عمران خان صاحب کی پارٹی کے۔ میں نے ان میں جو ہے نا وہ جو جیسے کہ ہوتی ہے نا ایک دوراندیشی، فکر، خیال، ایک جو ہے نا کریٹیوٹی، ایک بلڈ اپ، ایک جو ہے نا ترقیاتی جو ہے نا راستے نکالنا، کچھ بھی نہیں، ڈفر۔ جیسے کہ یہ آپ کی جیب میں دیکھتے ہیں کہ اگر جیب ذرا باری ہے آپ کا تو آپ پیسے لے کے آئے ان کے لیے، سب جو ہے نا کمزور ہیں۔ مونیٹری لائف کمرشلائزیشن شروع ہو چکی ہے سیاست کی، تو ملک کیسے بنے گی؟ ملک کی حالت بن نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مسنگ پرسن پہ بات کریں، کیا مسئلہ ہے؟ اب تو حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو افغانستان بیٹھے ہیں، افغانستان اور ایران میں بیٹھے ہیں۔ جب یہ ایران پاکستان کا مسئلہ خراب ہوا ریسنٹلی جنوری میں، تو جو پاکستان نے اسٹرائکس ماری تو ایگزیکٹلی وہیں ان بلوچ نیشنلسٹ جو BLA کے یا BLF کے لوگ تھے جو ان کو مارا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر یہاں پہ مہرنگ بلوچ آئی، اور مہرنگ بلوچ نے کہا کہ اپنے لوگوں کو کہا کہ خوش نہ ہو، وہ ہمارے ہی لوگ تھے جو وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اکنامک مسائل کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، لیکن لارجلی ان کو یہ کہا جاتا ہے جس کو جو ہے نا ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں۔ سر دو نوشن ہے، دو خیال ہیں۔ اس خیال کو جو نا مطلب غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ مسنگ پرسن لٹرلی ہیں، بالکل ہے، اور یہاں تک کہ PTI کے جب ہم آئی تھے تو 928 940 950 بندے میں نے خود نکلوائے، ان کو ان کے گھروں تک بھیجوائے PTI کے ساتھ جب اپنی الائنس تھی۔
یہ میں نے خود وہ کہاں سے آیا, آسمان نکل نہیں گیا تھا, ان کے پاس تھے, انہوں نے جو ہے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, اچھی بات تھی, گڈ انیشیٹو, ہم نے اس کی تعریف کی. میں نے کہا آپ انہیں چھوڑیں گے, وہ اپنے گھر جائیں گے, وہ آپ کے فیور میں ہوں گے اور زیادہ اچھے لوگ بنیں گے. یہ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے نا, دیکھیں نا, 5128 بندوں کی لسٹ میرے پارٹی نے پیش کی نیشنل اسمبلی میں کہ بھائی یہ مسنگ پرسنز ہیں اتھینٹیکیٹڈ, جن کے ریکارڈ موجود ہیں, جن کے ماں باپ کے نام ایڈریسز وغیرہ وہ ہم نے پیش کیے. اس پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہوا. اور باقی جو ہے نا ہمارے دیگر لوگ جو کہتے ہیں, جیسے کہ آج کل مور ریڈیکل پیپل, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے 20-25 ہزار لوگ مسنگ ہو سکتے ہیں, لیکن ایز اے ہول اس طرح کے بندے جو انسرجنٹ ہیں وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. باقی افغانستان جا سکتے ہیں, وہ ہمارے جا سکتے ہیں, باقی ایران جا سکتے ہیں, وہ ہمارے جا سکتے ہیں. وہ مسنگ نہیں ہے. اگر ان کا لسٹ میں مسنگ کا نام انہوں نے دیا تو وہ پھر جو ہے نا اپنے مطلب خواہشات کو, اپنے جو ہے ضروریات کو, یا اپنے مقصد کو جو ہے نا بڑھاوا دینے کی ایک کوشش ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے انہیں کہا کہ مسنگ پرسن جو ہے نا آپ انہیں اپنے پاس رکھنے کے بجائے آپ انہیں جو ہے نا اوپن کورٹس میں پیش کروا دیں. یہاں پہ جو ہے نا ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام بنوایا ہے, میرے پارٹی کو نہیں بلایا تھا انہوں نے, اپنے پارٹی کے توسط سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم یہ ڈیسیجن کروا رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کو ودن 10 days ہم جو ہے نا کورٹ کچہری میں پیش کرتے ہیں, پیش کر کے اس کے بعد اسے سزا دیں. ورنہ جو ہے اس طرح جو ہے اس کی لاش کو جو ہے نا کہیں پھینک دینا, اس پہ جو ہے نا چونا ڈالنا, اسے جو ہے نا ڈسفگر کرنا, اس سے نفرتیں زیادہ بنتی ہیں. اور رہی بات جو ہے نا یہ کچھ لوگ اگر اپنے روزگار کے تحت ایران, افغانستان, دبئی کہیں جا چکے ہیں, وہ تو نگلیجیبل ہے نا, 2 4 5 8 اس طرح کے لوگ ضرور جا چکے ہوں گے. نہیں وہ اگر اس کسی نے ان کا نام بھی ڈالا ہے مسنگ پرسن میں تو میں نہیں چاہتا ہوں وہ جائز ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا مسنگ پرسن کی جو ہے نا جو بیسیکلی ان کو جو ہے نا سیک آؤٹ کرنے والے ادارے ہیں, کچھ دلچسپی ہی نہیں ہے کسی کی. جاوید اقبال کی جو ٹیم بنوائی, جاوید اقبال نے ایک بار اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے ہمارے سامنے کہا, کہتے ہیں ہاں وہ 10-15 آدمی تھے, باقی ریلیز ہو گئے, 3 بندے رہتے ہیں. میں نے کہا ان کا ایڈریس بتا دو تاکہ ہم نکلوا دیں, وہ افغانستان میں. اب اس طرح جو ہے نا غلط بیانی اور یا کنٹرول لوگ ہوتے ہیں, جاوید جیسے کہ اقبال جیسے, جسٹس اقبال, اور اس طرح کے لوگ اصلی لوگوں کو تو جو ہے نا وہ لوگ سامنے لے کے نہیں آتے. جہاں تک مارنگ بلوچ کی جو ہے اس بات کے, یا میں نے بھی سنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بندے ہمارے تھے. ممکن ہے کہ وہ بندے کسی تنظیم کے ہوں جو مارے جا چکے ہوں, اور ان کے جہاں تک نام کا تعلق ہے مسنگ پرسن میں, میرے معلومات کے مطابق, میں نے معلومات کی, میرے خیال میں مسنگ پرسن میں ان کا نام تھا نہیں. مسنگ پرسن اس سے اٹکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے یہ جو مہرنگ بلوچ ہیں یہ انہوں نے جلسے بھی کیے, بڑی پاپولر ہیں, خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ پہلی وومن ہے, لڑکی ہے جو کہ نکلی ہے اور بڑی بات کر رہی ہے, اس کو بھی بلایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا کو زیادہ بلوچستان کے اندر لوگوں کو موبلائز کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مرکز ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ, آپ کی پارٹی, اختر جان وینگل صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی ہیں, بڑا آپ لوگوں نے ایک بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کا نیریٹو ہے, پوزیشن ہے, کتنے کو لوگ ینگ یوتھ جو ہے اس کے ساتھ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں تک کنیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, سچویشن اس طرح کی ہے, سچویشن ذرا سمجھنے کے بعد ہی یہ کلیئر ہوگا. دیکھیں نفرتیں بے انتہا ہیں. انسرجنسی سے ہٹ کے میں بات کروں, بھائی آپ لٹرلی مجھے اس وقت جو ہے نا پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے نا 24 آورز بجلی ہے, میرے پاس نوشکی میں 3 گھنٹے نہیں ہے. جب یہ ڈفرینسز ہوں, 3 گھنٹے نہیں ہے, 3 گھنٹے پہلے دیا کرتے تھے, تقریباً 50 سال وہ بھی ہے نہیں میرے پاس. میں چراغ اور اس وقت بھی سولر کا کوئی پلیٹ لگا کے اپنے جو ہے نا مطلب کام وغیرہ جو ہے نمٹا دیتا ہوں. یہ نفرتیں بنوا دی. پھر اس کے بعد جو ہے نا گیس پورے پاکستان میں اس کی ترسیل ہو چکی ہے, اور میرے پاس گیس ہے نہیں, اور میں سلنڈر وہ بھی اتنے مہنگے, وہ بھی مجھے مل نہیں. نفرتیں تو بڑھ رہی ہیں نا ایسا ایسا. اچھا پانی گیس نہیں ہے, گورنمنٹ کو اس طرح کا پروجیکٹ وہاں پہ بنانے سے قاصر ہے. اگر کوئی ایک واٹر پروجیکٹ جو ہے نا بنوا دے نا, کہیں پہ بورنگ لگوا دے, وہ مسائل حل نہیں کر پاتا. باقی لوگوں کے جو ہے نا لائف سٹاک ہے, ہزاروں بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے, زراعت ہے, ہارٹیکلچر ہے وغیرہ, اس پہ تو توجہ گورنمنٹ کی ہی نہیں آئی نہیں. عمران خان صاحب نے کہا میں یہاں پہ جو ہے نا اتنے درخت لگواؤں گا, میں نے سب ضرور کیا, میں نے کہا ون آف دی بیسٹ ڈیسیجن
وہاں پہ میں نے کہا لیکن ایک چیز میں دیکھوں کہ آپ کتنے درخت بلوچستان میں لگوائیں گے. تو اس میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پوچھوایا, میں نے کہا کتنے درخت انہوں نے لگوائے, انہوں نے کہا اتنے درخت. جاؤ وہاں پہ پوچھا, وہ 2 درخت بھی نہیں لگوائے انہوں نے. اب بلوچستان کو تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا, اور اس کے جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کنٹرول لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہاں لگوائے, کہاں لگوائے نہیں پتا بھائی, ہاں لگوائے کہاں لگوائے نہیں پتا. اب یہ اس طرح کے لوگ, یہ تمام چیزیں جو ہے ادھر جمع ہو جاتی ہیں, تو پھر پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی سے کمزور ہو جاتی ہے. مور ریڈیکل لوگوں کی سے اسٹرانگ ہوتی ہے, جو کچھ زیادہ حکومت میں ہے نہیں, پارلیمنٹ میں ہے نہیں, اسٹرانگ ہے, ووکل ہے, وہ جو ہے نا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. مارنگ خود چھوٹی بچی ہے, اس کے والد محترم کو جو ہے نا بری طرح مار کے پھینک دیا گیا. ظاہر ہے اس کے ذہن میں بھی ایک نفرت تو ہے کہ میرے بھائی کو بھی ان کو گرفتار کیا گیا, شاید ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ شاید ریلیز ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باپ کو اس کے مطلب لاش دیکھ کے اس نے جو ہے جو چہرہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا پہچانے نہیں آ رہی تھی. تو ظاہر نفرت اس کے ذہن میں ہے, کچھ زیادہ ہی سخت گیر مزاج اس کی ہے. اور میں تو ہمیں تو یہ کر کے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی جگہ مارنگ کی جو تحریک ہے وہ لے رہی ہے. اور ہمیں ایک منٹ میں بتاؤں, ہماری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں نا, فیوچر میں اگر مارنگ پولیٹیکلی الیکشن میں حصہ لیں تو تمام سیٹیں وہ جیت سکے گی, لیکن یہ کہ اسے کنٹرول ڈیموکریسی کی طرح یہ لوگ آنے نہیں دیں گے. لیکن مارنگ کی جو ہے نا اسٹینڈ ریزنیبل ہے, اسے جو ہے نا زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ریزنیبل اپنے مسائل پیش کر لینے چاہیے تھے. لیکن میری سیاسی جماعتیں یا دیگر قوم پرست سیاسی جماعتیں ایک کسی دن جو ہے نا بیٹھ جائیں گی, ان کی جگہ ان کی جو ہے ریڈیکل جو سٹانس ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خواتین سینٹر آف دا اسٹیج ہوتی جا رہی ہیں ریڈیکل جو پوزیشن میں. فار ایگزامپل شاری بلوچ کو ہم نے دیکھا چائنیز پہ حملہ کر دیا, اور مہرنگ بلوچ کی. آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں, بلوچ خواتین جو ہیں, نارملی ہمارے کلچر میں عموماً اس طرح نہیں ہوتا تھا, لیکن بلوچ خواتین بلوچستان کو بڑی ہاکش پوزیشن لے رہی ہیں. یہ دو کیس ہیں. میں شاری بلوچ کا ایک دیکھیں, بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ نارملی وومن سوئسائڈ نہیں کرتی, سوئسائڈ بامبنگ نہیں کرتی. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ چیمہ صاحب تکلیف دہ ہے یہ باتیں, بڑی تکلیف دہ ہے. آج تک کوئی اس نہج تک نہیں پہنچا کہ فدائی حملے کیوں شروع کیے جا چکے ہیں. 8 10 آدمی جا کے جو ہے نا خود بھی مرتے ہیں اور اپنے دشمن کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی جو ہے جو انہوں نے جو ہے شروع کروایا ہے خواتین نے, اس کی بنیادی وجوہات مجھے بھی نہیں پتہ کہ بنیادی وجوہات اس کی کیا ہے, لیکن مجھے پھر اگین یہ پھر جڑتی ہیں انہی چیزوں پہ کہ نفرت جو ہے نا انتہا تک پہنچ چکی ہے. لوگ متاثر ہو چکے ہیں, ان کے فیملیز متاثر ہو چکے ہیں, ان کے کزنز رشتہ دار جو ہے نا ضرور مفت کے جو ہے نا آغوش میں جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس حد تک پہنچے ہیں کہ میں اپنی جان قربان کر کے جو ہے نا دشمن کو مار دوں. ان کے ذہن میں تو یہ دشمن ہے. اور پھر جو ہے نا ایز اے ہول انہوں نے کیلکولیشن تو اپنی کرنی ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ, میں تو نہیں سمجھتا لیکن جنرلی یہ کہ بھائی فلانا میرا دشمن ہے, اسے مجھے مارنا ہے. فلانے کے جو ہے نا پنجاب کے لوگ میرے دشمن ہیں, سندھ کے دشمن ہیں, پشتونخوا کے دشمن ہیں, یا چائنیز دشمن ہیں. تو اس کے بعد انہوں اپنا مزاج بنا لیتے ہیں, اس طرح کی عمل میں آگے چلی جاتے ہیں. اب تو یہ تو دیکھیں نا نہایت ہی افسوسناک چیزیں ہیں جو ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی آئی ڈونٹ نو. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرا تعلق, آپ یقین کریں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں ایک اچھے پاکستانی کے حیثیت سے اس وقت بھی اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن چونکہ مجھے کوئی سنتا نہیں ہے, میری بات پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا, مجھے کوئی گھاس نہیں ڈلتا. ان کو چاہیے وہی لوگ جو بلوچستان اسمبلی میں ابھی جمع تھے, پچھلی بار جمع تھے, اس سے پہلے جمع تھے, 200 سے 400 ووٹ لے کے انہیں کامیاب کروا دیا گیا, ان سے 60 70 کروڑ لے لیے گئے, اور ان کا مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ بھی ابھی یہاں پہ کمانا شروع کر چکے ہیں, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پیسے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو ان کی جیبوں میں جائیں گے. اب یہ اس طرح کی سچویشن پہ تو ظاہر نفرت ہوگی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی سرکولر ڈیپتھ ہو یا بلوچستان کے لوگ بل نہیں دیتے, آپ واپڈا کو ایکٹیو کر لیں. پانی کا بل نہیں دیتے, ان کے لینے کاٹیں, یہ کریں وہ کریں فلاں, لیکن یہ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہتر طریقہ یہ کہ ان کو بجلی نہ دو. بجلی نہیں دو گے تو کیا یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی آپ کے پاؤں پڑ چکے ہیں, وہ تو نفرتیں زیادہ ہو چکی ہیں.
آپ کی مخالفت زیادہ ہو چکی ہے. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے ان کے سبجیکٹ کو؟ آپ انہیں بجلی جیسے کہ اسلام آباد والوں کو دیتے ہیں اتنا بجلی دے کے اس کے بعد سختی کریں, ان کی لائنیں کاٹیں. مطلب یہاں پہ بھی سختی کی وجہ سے لوگ بل دے رہے ہیں, ورنہ کوئی شوق سے جو ہے یہ بل دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. تو ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے. امریکہ میں جو ہے نا ایک مثال یہ کہ بھائی کہ جب سینٹرل کنٹرول ختم ہو جاتی ہے تو آدھے گھنٹے تک اگر بجلی چلی جاتی ہے تو تمام دکانیں لوگ لوٹ لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا بجلی کی وجہ سے تمام چیزیں سینٹرلائزڈ ہے, کنٹرولڈ ہے. تو امریکہ جیسے ملک میں جو ہے نا اس طرح کی انتشار ہوتی ہے, تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو؟ لوگوں کے مسائل حل کروا دیں. ان کے دہلیز پہ تو نہیں کروا سکتے, وہ کسی حد تک ان کے مسائل حل کروا دیں, بجلی, پانی, گیس, ہیلتھ, ایجوکیشن کا کسی حد تک. اور یہ کنٹرول لوگوں کو جو مزید پالنے کے بجائے اچھے لوگوں کو آپ رہنے دیں, جو کامیاب ہو اسے اقتدار دے دیں. یہ سرکل اسی طرح چلتا رہے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس اسی طرح مضبوط ہوتا رہے. ظاہر ایک دن میں نہیں ہوگا, ابھی تو کم از کم ہمیں مزید 50 سالوں میں جو ہے نا نہایت ہی نفیس لوگ, بہتر لوگ آئیں گے, انہیں ووٹ ملتا رہے گا. اور اس وقت جو ہے نا جن بعض اس طرح کے لوگ تھے, کچھ اس طرح کی کانسٹیچوئنسیز ہیں, اس طرح کے بعض لوگ تھے جنہوں نے کام نہیں کیا, تو لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا. لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جس نے ووٹ لیے تھے اسے بھی آؤٹ کروا دیا گیا جس نے ووٹ لیے تھے. جس نے ووٹ نہیں لیے تھے اس سے پیسے لے کے انہیں کامیاب کروا دیا گیا. یہ تمام چیزیں جو خراب پہلو ہیں, ان سے ہمیں چھٹکارا چاہیے. اللہ کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز تمام اور ہماری جو ہے نا بیوروکریسی اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کو جو ہے نا بنانے میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کریں, اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کریں جس سے جو ہے نا ہمیں فائدہ ہو, ہماری ریاست کو فائدہ ہو, عوام کو فائدہ ہو. لوگ مناسب رہیں. میں تو نہیں کہتا ہوں خوشحال رہیں, خوشحالی تو بڑی مشکل بات ہے پاکستان میں آج کل. مناسب حالت میں رہیں تاکہ انہیں جو ہے نا دور وقت کی روٹی مل سکے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب, بڑا مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے. اور ہم نے کوشش کی کہ جو امپورٹنٹ کویسچنس ہیں جن کا تعلق سوسائٹی سے ہو, معاشرے سے ہے, اکانومی سے ہے, سیاست سے ہے, ان کو ڈسکس کیا جا سکے, اور ایک بلوچستان کو ایک ایسے پرسپیکٹو سے سمجھا جائے کہ جس سے واقعی ہم ایک سولوشن اورینٹیڈ اپروچ حاصل کر سکتے ہیں. اور آخر میں ظاہری بات ہے پاکستان کا حصہ ہے بلوچستان, اور جیسے ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو فرسٹریشن ہے یہ پھر اور چیزوں میں چلی جاتی ہے, لوگ گروپس بنا لیتے ہیں, ملیٹنسی کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ریاست کا کام ہے اپنے گلے سے لگانا, امبریس کرنا. ریاست کہتے ہیں ماں کے جیسے ہوتی ہے, بڑا دل کریں. اور جو ملیٹنٹس ہیں, جو ملیٹنٹس بن چکے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی جب تک گنز ڈراپ نہیں کرتے, کانسٹیٹیوشن کو امبریس نہیں کرتے, تب تک ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جا سکتا جو عام سٹیزن کے ساتھ کیا جائے. لیکن یہ جو کویسچن ہے رائٹس کا, یہ میرا خیال اب حل ہونا چاہیے. 76 سال بہت وقت ہو گیا ہے. پنجاب سندھ سے باہر نکلیں, خیبر پختونخوا سے باہر نکلیں, یہ تو بہت سیٹلڈ ایریا ہیں. بلوچستان جا کے سارے پاکستان کو وہاں پہ ترقی میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہیے, اور لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے, اور ان پہ کوئی احسان نہیں کرنا. یہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جہاں صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ the Qamar Chima podcast. Please do give us suggestions to improve this podcast. Thank you.